ایک بہت ہی نادر قسم کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سعودی شہری نے اپنا یہ واقعہ لکھا کہ اور بعض جگہ انہوں نے انٹرویو بھی دیا کہ مجھے 3 مرتبہ مسلسل خواب آئی کہ فلاں بندے کو عمرہ کراؤ۔ میں نے اس بندے سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو آج تک بیت اللہ دیکھا ہی نہیں، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے خواب میں اس کا حکم ہوا ہے۔ تو اس نے بہت سارے مطالبات میرے سامنے رکھ دیے، مجھے اچھی گاڑی چاہیے، اور مطلب یہ ہے کہ اچھے سے ہوٹل میں وہاں رہائش چاہیے، اور یہ اس طرح کے مختلف میں نے اس کے سارے مطالبات پورے کر دیے اور اپنے ساتھ اسے لے کر میں عمرے پہ روانہ ہو گیا۔ اور جب ہم عمرہ کر کے بیت اللہ سے باہر نکلنے لگے تو اس نے کہا کہ محترم میری کچھ حالت دل کی تبدیل ہو گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا حرم کے اندر اور رک جاؤں۔ تو میں نے اسے کہا بڑی خوشی سے، وہ شخص جس نے آج تک حرم دیکھا ہی نہیں تھا، بیت اللہ میں گیا ہی نہیں تھا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اور رکنا چاہتا تھا۔ تو جب میں نے اسے اجازت دی تو وہ اندر چلا گیا اور سر سجدے میں رکھ کر زار و قطار رونے لگا اور طویل سجدہ کیا اس نے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سجدے کے دوران اس کی روح پرواز کر گئی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ اس پر وہ شخص بڑا حیران ہوا۔ جب اس کی روح پرواز کر گئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کی میت وہاں سے نکلوائی اور اس کے بعد قریب کی ایک جگہ پہ مغسلے پہ لے گیا، اور وہاں اس کو جو غسل دیا اس میں خود شریک رہا، اور اس کے بعد اسے کی میت کو میں گھر لے آیا۔ اس کی تدفین وغیرہ کے بعد میں اس کے گھر پہ تھا اور اس کے گھر والوں سے اس کا حال احوال دریافت کر رہا تھا، اور گھر والوں کو میں نے پورا واقعہ بتایا کہ اس حالت میں جو ہے اس بندے کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو اس کی اہلیہ کہنے لگی کہ وہ تو کوئی زیادہ عبادت گزار نہیں تھے، نماز پڑھتے تھے لیکن وہ بھی اکثر گھر پہ ہی پڑھ لیا کرتے تھے، اور ہم ان کا کوئی ایسا عمل نہیں جانتے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت نصیب کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے تعزیت وغیرہ کر کے جب وہاں سے نکلنے لگا تو ایک عورت قریب کے گھر سے دوڑتی ہوئی میری طرف آئی، اور اس نے قریب آ کر مجھ سے کہا کہ اس شخص کی موت پہ آپ کو جو حیرت ہو رہی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی حقیقت آپ کے سامنے رکھوں۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ یہ میرا پڑوسی تھا، اور یہ جب بھی اپنے گھر کے لیے کوئی سامان وغیرہ لے کے آتا وہی سامان اتنا ہی سامان میرے گھر پہ بھی بھیج دیتا، اور آج تک اس نے مجھے دیکھا نہیں۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور میرا ایک ہی یتیم بچہ ہے، اسے یہ معلوم تھا کہ میں بیوہ ہوں اور میرا کوئی سہارا نہیں ہے اور یہ کہ میرا یتیم بچہ ہے۔ تو اس طریقے سے آج تک وہ میرے گھر کی کفالت کرتے رہے اور کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے۔ تو یہ کہہ کر وہ عورت زار و قطار جو ہے وہ رونے لگی۔ تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کا یہی وہ کار خیر تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ اس حالت میں فرمایا۔ تو وہ عورت مجھے کہنے لگی کہ یہ اتنا نیک شخص تھا اور میرے ساتھ اتنا حسن سلوک وہ کرتا تھا، تو میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اس کا خاتمہ اچھا ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی یہ دعا قبول فرما لی اور اس آدمی کا خاتمہ اس حالت میں ہوا کہ قابل رشک موت اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب کی۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے بیوہوں اور یتیموں کی خبر گیری کا وہ صلہ جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی دیتا۔ حسن خاتمہ تو ہر آدمی کی آرزو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا تعلیم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں بھی بیوہوں اور یتیموں کی خدمت کی توفیق دے اور ہمیں بھی حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔